نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم صل وسلم على نبي الأمي وعلى آل محمد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60 سے۔ ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کا قصہ، اور اس میں اب اگلا ایک اور واقعہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے مینشن کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پتھر پر دے مارو۔ فَانْفَجَرَتْ، تو اس میں سے پھوٹ نکلے، مِنْ حُسْنَتَ عَشْرَةَ عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے۔ جب اللہ نے کہا کہ اپنے عصے کو، لاٹھی کو پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، تو تحقیق ہر ایک گروہ نے اپنے چشمے کو، اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے گھاٹ کو پہچان لیا۔ اللہ نے حکم دیا کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ کس چیز سے بچنا؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بس زمین میں فساد نہ کرنا، فساد کرتے ہوئے نہ پھرنا، زمین میں رہتے ہوئے تم نے فساد نہیں کرنا۔ ہوا یہ تھا کہ کچھ اسکالرس کے مطابق یہ صحرائے سینا کا ہی واقعہ ہے، اور کچھ اسکالرس یہ بات کہتے ہیں کہ یہ میدان جو طیہ تھا اس کا ہی واقعہ ہے، کہ وہاں پر جب پانی کا اور کھانے کا مسئلہ ہوا تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی پینے کا انتظام کیا۔ پانی پینے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے لیے پانی کا انتظام کریں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنے عصے کو پتھر پر ماریں۔ 12 گروہ تھے، 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل ایکول تقسیم کی ہے، برابر کی تقسیم، 12 گروہ 12 چشمے نکال دیے۔ یہ نہیں کہا ایک ہی لو اور ایک سے ہی سارے پیو، سب نے اپنے اپنے گھاٹ کو، اپنے گروہ نے اپنے اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ اور یہ شاید ایک تو یہ بھی کیا، اس لیے بھی کیا گیا کہ آپ کو مجھے بتایا جائے کہ تقسیم ہمیشہ منصفانہ طرز عمل پہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عادت، ان کی سنت کیا کہ وہ ہر ایک کو برابر تقسیم کرتے ہیں۔ آگے کہا کیا گیا؟ کھاؤ اور پیو۔ تمہیں پانی کی ضرورت تھی، پانی مل گیا۔ حکم دیا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے عصے کو پتھر پر مار دیا۔ یہ نہیں کہا اچھا میں پتھر ماروں گا، پتہ نہیں چشمے نکلیں نہ نکلیں، اچھا لاٹھی پتھر پہ مارنے سے کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اتنا زیادہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پہ فوراً سمعنا و اطعنا، سنا اطاعت کر لی۔ اب یہاں ایک اور بھی چیز نوٹ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، لیکن پوری قوم کے لیے پانی دیا گیا۔ اور بتانے کا، یہ سمجھانے کا مقصد یہ کہ اگر ایک بندہ بھی اصلاح کا عمل کر لیتا ہے، ایک بندہ بھی دین کے لیے قدم اٹھا لیتا ہے، اپنے اس دین کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو فائدہ پوری امت کو ہوتا ہے۔ آج اگر ہم میں سے ایک بندہ بھی اٹھ کے دین کا کام کرنے لگے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ پوری امت کو ہوگا۔ خصوصاً جو میری پیاری بہنیں ہیں، خواتین، ہمارے گروپ کی جتنی بھی خواتین ہیں، بہت سی ماشاءاللہ ینگسٹر ہیں، کچھ جو ہیں وہ ایجڈ لیڈیز بھی ہیں، تو میں یہی سب سے کہوں گی کہ آپ لوگ اس بات پہ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اور ہمیشہ ایک بہترین ماں ہی بہترین قوم دے سکتی ہے، ایک بہترین عورت ہی بہترین بچوں کو تربیت دے سکتی ہے، اور اگر بہترین تربیت مائیں دیں گی تو یقیناً قومیں اچھی ہوں گی۔ شیکسپیئر نے کہا تھا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قومیں دوں گا۔ اور آپ اور میں آج اگر اچھی مائیں بنیں گے، بدقسمتی ہماری کہ ہماری مائیں بڑی مصروف ہو گئی ہیں، جاب کرتی ہیں، گھر کے کام، باہر کے کام، اور فری ٹائم میں شاپنگ اور موبائل اور ٹک ٹاک اور کوکنگ، یہی سب کچھ ہے ہمارا۔ تو اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ایک عورت تربیت کرے گی تو انشاءاللہ تعالی ساری جو ہے وہ امت کی اصلاح ہو جائے گی۔ پھر حکم دیا گیا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو۔
کھانے اور پینے کے ساتھ ایک حکم اور دیا گیا، کیا کرنا؟ ولا تعثوا فی الارض، زمین میں فساد نہیں کرنا، زمین میں نافرمانی نہیں کرنا۔ کھانے پینے سے نہیں منع کیا گیا، یہاں پر کہا گیا ہے کہ کھاؤ اور پیو، لیکن اتنا کھاؤ جس سے تم کام کر سکو۔ یہ نہیں کہ اتنا کھا لو کہ پھر دوبارہ اٹھنا ہی نہ ہو، اور یہ نہیں کہ اتنا کھا لو کہ پھر اٹھ کے کوئی کام ہی نہ کرنے ہو۔ کھانے پینے کے ساتھ حکم کیا دیا گیا کہ فساد نہیں کرنا، زمین میں حد سے نہیں بڑھنا، اپنے جو ایسا فساد نہیں کرنا کہ ہر طرف شور شرابہ ہو جائے۔ یہ جو لفظ ہے نا تعثوا کا مطلب ہوتا ہے ایسا کیڑا جو کپڑوں کو کھا جائے، یعنی اندر ہی اندر کسی چیز کو تباہ کر دینا، جیسے لکڑی کو گھن لگ جاتا ہے نا، اسی طرح۔ تو کچھ فساد ایسے ہوتے ہیں جو اندر سے آپ کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آپ نے کھانا کھایا، کھانے سے آپ کو طاقت ملی، جسم میں توانائی آ گئی، اگر آپ اس توانائی کو غلط جگہ استعمال کریں گے تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ اللہ کا رزق کھا کے اگر ہم نافرمانی والے کام کریں گے تو فساد پھیلے گا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بتا رہے ہیں کہ کھانا ہے، پینا ہے، اور یہاں کھانے پینے میں کیا کیا کرنا ہے؟ حلال کھائیں۔ کھانا عبادت ہے، لیکن اتنا ہی کھانا جتنی ضرورت ہو، کسی کا حق نہیں کھانا، حلال کمائی ہو، پاکیزہ کھانا ہو، کھانا ایسا ہو جو صحت کے لیے نقصان دہ ہو، پھر سنت طریقے سے کھائیں، ہاتھ دھو کر ہمیشہ کھانے چاہیے۔ کھانا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہ کھائیں کہ پھر سستی اور کائلی ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں پہلے بھوک لگی اور پھر کھانا کھایا، اور کھانا کھا کے ایسے لملیٹ ہوئے کہ پھر اٹھ کے کچھ کرنے بھی نہیں ہوتا۔ تو کھانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ کھاؤ اور پیو، تمہارے لیے اتارا گیا ہے۔ جوتا اتار کر کھانا کھاؤ، سنت طریقے سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کیونکہ جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس میں شیطان ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ نے علم پھیلانا ہے تو کھانا کھانا پڑے گا۔ کھانا کھائیں گے تو آپ میں طاقت آئے گی کہ آپ اللہ کے دین کا کام کر سکیں، لیکن کھانا ضرورت کے مطابق کھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے گھروں میں ایک وقت میں کتنی ڈشز پکائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اگر اتنی نعمتیں دیں تو ہم نے ان نعمتوں کی فضول خرچی نہیں کرنی، ہم نے اسراف نہیں کرنا۔ ایک ڈش پکائیں، سامنے رکھ کے کھائیں، سارے دسترخوان پہ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، کوشش کریں دائیں ہاتھ سے سارے کے سارے لوگ کھائیں، 3 انگلیوں سے کھائیں، اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو اور انگلیوں کو چاٹ لیں۔ شروع میں بسم اللہ پڑھیں، بعد میں الحمدللہ پڑھیں۔ اگر آپ چمچے یا کانٹے استعمال کرتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کھانا کھانے کے بعد کلی کر لیں، شروع کرنے سے پہلے پانی پی لیں، اور آخر میں پانی نہ پئیں۔ کھانا کھانے کے بعد ڈکار نہ ماریں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کھانے کے آداب میں سے ہیں۔ اللہ نے کہا کھانا کھاؤ، لیکن یہ نہیں کہا کہ کھانا کھانے کے بعد پھر تمہیں جو توانائی ملے اسے پھر اللہ کے کاموں کی نافرمانی میں نہ لگانا، ٹھیک۔ اور یہاں پر اسی لیے کہا گیا ولا تعثوا فی الارض مفسدین، بس زمین میں فساد نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تعثوا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے حد سے زیادہ نکل جانا، اپنی حدود کو چھوڑ دینا، حدود کو پھاڑ کے فساد نہیں کرنا۔ یہ نہ ہو کہ ادھر سے ایک کے گھر سے کھایا۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں اور ان کے گھر سے کھا کے اور پھر واپس کہیں اور جاتے ہیں، تو جہاں سے کھا کے آئے ہوتے ہیں وہاں والوں کی باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ موسٹلی لوگ شادی پہ جاتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں ہاں جی کھانا تو بہت مزے کا تھا، بس اس چیز کی کمی تھی، یہ مسئلہ تھا۔ تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے فساد نہیں کرنا۔ فساد کب پھیلتا ہے؟ جب آپ غلط بات کرتے ہیں، جب آپ غلط طریقے سے بات کرتے ہیں، تو بعض دفعہ فساد کی وجوہات کھانے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ اور پیو، اللہ کا رزق ہے، اللہ نے تمہیں رزق دیا، لیکن بس اللہ کی زمین میں تم نے فساد کرتے ہوئے نہیں پھرنا۔ پھر کیا ہوا؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ کیا کر؟ فَادْعُ لَنَا، تو بلا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، خود نہیں بلا رہے، کہہ رہے ہیں تو بلا، تو پکار اپنے رب کو۔ کیا کرے وہ؟ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ وہ ہمارے لیے وہ نکالے جو زمین پیدا کرتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ وہ زمین میں سے ساگ بھی اگائے اور ککڑی اور گیہوں، مسور اور پیاز، ٹھیک۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے من و سلوہ اتار رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہم سے صبر نہیں ہوتا،
ہم سے بھائی روز روز ایک ہی دال نہیں کھانے ہوتی، ہم بھی تو ایسے کہتے ہیں ہم سے روز روز یہ نہیں کھانے ہوتا، ہمارے لیے من و سلوہ اترتا تو ہم بھی اتنی ناشکری کرتے جتنی بنی اسرائیل نے کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اتر رہا ہے، پکا پکایا اتر رہا ہے، جب دل کر کھانا حاضر۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم ایک طرح کے کھانے پہ صبر کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں کہ جو مڈل کلاس فیملیز کے بچے ہوتے ہیں ان میں اتنا نخرہ نہیں ہوتا جتنا اپر کلاس کے بچوں میں ہوتا ہے۔ اپر کلاس کے بچے اپنا ایون کہ جو اگر ایک چیز انہوں نے کھانی ہے تو ذائقہ اور ٹیسٹ اور سب کچھ دیکھ کے کرتے ہیں، انہیں اپنی مرضی کا ہی فلیور چاہیے ہوتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، انہیں اپنی ہی چوائس چاہیے ہوتی ہے، چاہے وہ آئس کریم ہے اور چاہے وہ کچھ بھی۔ اب مڈل کلاس فیملی کے بچے جنہیں کبھی کبھی، یا لوور کلاس فیملی کے بچے جنہیں کبھی کبھی کوئی سویٹ ڈش ملتی ہے تو وہ یہی نہیں کہتے کہ میں نے یہ چیز نہیں کھانی یا میں نے یہ چیز نہیں کھانی، وہ شکر کرتے ہیں کہ کچھ مل رہا ہے۔ تو یہاں پر ان کا بھی، بنی اسرائیل کا بھی حال یہ کہ اللہ نے چونکہ انعامات کی بارش کر دی، رحمتوں کی کثرت ہو گئی، تو بس پھر اب انعامات کی کثرت نے ان کے دماغ خراب کر دیے۔ اب کہہ رہے ہیں ہم سے موسیٰ صبر نہیں ہوتا تو کیا کر، تو دعا کر، تو اللہ سے کہہ کہ ہمارے لیے جو ہے وہ کھانا اتارے۔ یہاں ایک چیز آپ نوٹ کریں، ایک تو نبی کو پکارنے کا ان کا انداز، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ تو پکار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ ایک دفعہ کچھ بدوی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خیمے کے باہر آ کر آواز لگائی، یا محمد اخرج علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئیے، ہمیں یہ بتائیے، ہمیں آپ سے کوئی سوال کرنے ہیں یا کچھ معلومات لینی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً آیت اتار دی کہ خبردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں پکارنا، انہیں اس طرح آواز نہیں دینی جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو۔ آواز دینی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینی ہے تو محمد رسول اللہ کہو، یہ نہیں کہنا جو ہے وہ یا محمد، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، پھر کیا کہہ رہے ہیں، اے موسیٰ آپ مانگیے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں، تم اپنے اللہ سے دعا کرو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم دعا نہیں کرتے، آپ دعا کریں، آپ مانگیں۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید اللہ ہماری دعائیں نہیں سنے گا۔ آج ہم مسلمانوں کا حال بھی یہ، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ ہماری ڈائریکٹ دعا نہیں سنے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ کہتا ہے جب آپ سے میرے بندے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتائیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں، میں تو تمہارے پاس ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو پکارنے والے کو چاہیے کہ وہ مجھے ہی پکارے۔ ہاں کسی نیک بندے سے دعا کروائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پسندیدہ چیز یہ کہ آپ اپنے اللہ کو خود پکاریں، سجدوں میں گڑ گڑائیں، تہجد میں مانگیں، رو رو کے اپنے اللہ کو راضی کر کے مانگیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، انہوں نے خود کوئی کام نہیں کیا، ہر جگہ پر موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب پانی کا مسئلہ ہوا کیا کہا کہ اے موسیٰ آپ پانی مانگیں۔ اب یہاں کھانے کا مسئلہ ہے، کہہ رہے ہیں آپ مانگیں، ہم سے صبر نہیں ہوتا، ہم میں برداشت نہیں ہے۔ حالانکہ پیچھے انہیں کیا کہا گیا تھا، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر و نماز سے مدد مانگو، لیکن انہوں نے صبر کے دامن کو سب سے پہلے چھوڑا۔ بتایا کیا گیا کہ صبر کرنا ہے، صبر کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ تمہارا مشن ہے ایک، تم نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، عمالقہ سے مقابلہ کرنا ہے، تم نے جنگجو بننا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہم سے تو صبر ہی نہیں ہوتا، ہم مدد کیا کریں گے، ہم کیا مدد مانگیں گے، ہم سے تو کچھ نہیں ہوتا، ہم تو کر ہی کچھ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اچھا تمہیں زمین کی پیداوار چاہیے، چلو تم کیا کرتے ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم بہترین چیز کے مقابلے میں بدترین چیز مانگ رہے ہو، اعلیٰ چیز کے مقابلے میں ادنا چیز مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں من و سلوہ دے رہا ہے، تمہارا مقصد ہے تم اپنی فوکس کس چیز پہ کرو کہ تم نے فتح حاصل کرنی ہے، تم نے مقابلہ کرنا ہے، اتنے انعامات، اتنی رحمتیں، اور اس کے باوجود تم ان رحمتوں کا، تم ان نعمتوں کا حق نہیں ادا کر رہے۔ ایک بندہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نعمتیں دیں اور وہ ان نعمتوں کو بہترین طریقے سے بروئے کار لا کر اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے لگاتا ہے، تو یہ بہترین طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ ایک بندے کے پاس پیسہ بھی ہو، سب کچھ ہو، اور وہ کہے سارے کے سارے کام میں خود کروں، کوئی میرے کام نہ کرے، کہیں میرا پیسہ نہ لگ جائے، کہیں میری جو ہے وہ بچت ضائع نہ ہو جائے، تو ہمارے مرنے کے ساتھ ہمارا مال دنیا میں رہ جائے گا، ہمارا مال پیچھے ہی رہ جانا ہے، مال وہی ساتھ جائے گا جو ہم نے استعمال کیا ہوگا، وہ نعمت جس کا ہم نے
استعمال اللہ کے راستے میں کیا ہوگا. ہم کیوں مانگتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ تو ہمیں وہ علم دے جس سے ہم نفع اٹھائیں، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور ایسا حلال اور پاکیزہ رزق دے کہ اس رزق کو کھا کر، اس رزق کو استعمال میں لا کر ہم اپنی آخرت کو سنواریں. یہ کیوں بنی اسرائیل غلام بنے تھے؟ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں مقصد حیات دیا، انہیں کہا کہ تم نے بیت المقدس کو فتح کرنا ہے، لیکن وہ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کرتے رہے. وجہ یہ ہوئی کہ جب انہوں نے اتنے زیادہ نافرمانیاں کی، اللہ نے پھر غلام بنا دیا، ظالم لوگ ان پر حکمران بنا دیے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی اعلیٰ چیز کے بدلے انہوں نے ادنا چیز دی. آج ہمارا بھی یہی حال کہ ہم اچھی چیز کو چھوڑ کے اور بری چیز کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ہمیں صرف دنیا کی فکر ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک مقصد دیا تھا، وہ اللہ سے فتح نصرت مانگتے، کامیابیاں کامرانیاں مانگتے. وہ کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، بادشاہوں کا بادشاہ، اور مانگ کیا رہے ہیں؟ آلو پیاز دے دیں. مانگ کیا رہے ہیں؟ ہمیں لہسن اور ککڑی دے دیں، دالیں دے دیں. اور یہ جو دال آتا ہے نا، یہ آپ نے ترجمے میں آپ دیکھیں نا، مسور کی دال لکھا ہوا ہے، وعدسیہا. مسور کی جو دال ہے نا، یہ شاہی خوراک ہوتی تھی. دال ہمارے ہاں ایک عام محاورہ بولا جاتا ہے، یہ منہ اور مسور کی دال. مسور شاہی جو ڈش ہے نا، وہ مسور کی دال ہوتی تھی، اور مسور بہت مہنگی ہوتی ہے اس وقت میں، اور آج بھی دالیں مہنگی ہیں. تو مسور جو ہے نا، وہ شاہی کھانا میں شمار ہوتی تھی. تو جب شاہی ڈش ہوتی ہے تو یہ جو ہمارے ہاں محاورہ بنا ہوا ہے، یہ تنزن بنا ہوا ہے کہ تمہارا منہ ہے کہ تم مسور کی دال کھا سکو. یہ منہ اور مسور کی دال یہ تنزن بنایا گیا ہے. تو جب دالیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو دے دی، بے شک بہت لذیذ ہیں، بہت مزے کی ہوتی ہیں، لیکن جو مقصد تھا نا وہ بہت پیچھے رہ گیا. ان کے یہ کھانے مانگنے کے چکر میں اللہ نے کیا کہا؟ اہبطوا مصرن، اتر جاؤ اس شہر میں. یہاں مصرن سے مراد مصر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا شہر مراد ہے جس میں انہیں اللہ نے کہا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم نے سوال کیا ہے، جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ سب تمہیں ملے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکینی دے ماری گئی. انہیں اللہ نے کہا اچھا تمہیں پھر اگر سبزی چاہیے یا ترکاری چاہیے تو پھر ایسے ہی نہیں ملے گی، پھر زمین میں ہل چلاؤ گے، محنت کرو گے، بیج بو گے، 6 مہینے فصلوں کی حفاظت کرو گے، پانی لگاؤ گے، گوڈیاں کرو گے، تب جا کے ملیں گی یہ فصلیں. وہ تو انسٹنٹ فوڈ تھا، من و سلوہ آسمان سے آ رہا تھا، کھا رہے تھے، رات کو سوتے صبح اپنی مرضی کا کھا لیتے. یہاں پر اللہ نے کہا اچھا اب کھیتی باڑی کرو گے، اپنی پسند کی سبزیاں اور دالیں اگاؤ گے، تب تم کھاؤ گے. تم نے میری نعمتوں کا کفران کیا، اور اب کفران کی وجہ سے اللہ نے کہا کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت اور مسکینی دے ماری گئی. انہیں کہا گیا ٹھیک ہے، یہ جو لفظ ہے نا وَضُرِبَتْ، دے ماری گئی، انہیں چھوڑ دیا گیا مسکینی میں، ذلت میں. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، وہ اللہ کے غضب کا اور غصے کا شکار ہوئے. ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دیں اور دکھ کے ساتھ کہ انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی. آج ہمارا حال بھی یہی، ہم زبان کے چٹخاروں سے آگے نہیں نکل سکتے. ہمارا روٹین کیا ہے؟ ہماری کھانا پینا، صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا، دوپہر کا کھا لیا شام کو کیا پکائیں، شام کا کھا لیا ویکنڈ پہ کیا پکائیں گے، فلاں جگہ جانا کیا لے کے جائیں گے، کھانے میں کیا بنا کے لے کے جائیں گے، گھر کوئی آئے گا کیا پکائیں گے، کھانا کھانا کھانا. آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے، کھانے کے علاوہ کوئی اور کام نظر ہی نہیں آتا. اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نعمتوں کی قدر نہیں کی، اللہ نے ان پر غصے کا اظہار کیا. آپ نے اور میں نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی معمولی سی بات پر ان پہ غصہ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی چھوٹی سی بات پہ ناراض ہوئے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا ان کا کوئی بہت بڑا قصور تو نہیں تھا، انہوں نے کیا صرف زمین کی خوراک ہی مانگی تھی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پہ نعمتوں کی بارش کر رہے ہیں، وہ قدر نہیں کر رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اچھا مومن کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ مومن اپنی خواہشات پر قابو پانے والا ہوتا ہے. مومن جو بندہ خود اپنے نفس پر
اپنے دل پر، اپنے چسکوں پر قابو نہیں پا سکتا، وہ لوگوں کی کیا اصلاح کرے گا؟ وہ کیا دوسروں کی اصلاح کرے گا؟ امت مسلمہ کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کی غلطیاں نکالیں، دوسروں کی اصلاح کریں۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کی بار بار ہمیں غلطیاں گنوا رہے ہیں کہ دیکھو یہود یہ ساری باتیں کر چکے، بنی اسرائیل یہ سارے کام کر چکے، تم نے ایسا نہیں کرنا، کھانے پینے کے پیچھے ہی نہ بیٹھ جانا، اللہ نے نعمتیں دی ان نعمتوں کا کفر نہ کرنا۔ آگے آیت میں آ رہا ہے کہ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، کانوا یکفرون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ اب یہاں کفر سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھے لیکن انکار کرتے تھے۔ ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی گئی نعمت کا انکار کرے گا، اللہ کے دیے گئے احکامات کا انکار کرے گا، وہ کافر ہے۔ یکفرون، وہ کفر کرتے تھے۔ آج اگر ایک شخص کلمہ پڑھتے ہوئے نماز نہیں پڑھتا تو وہ اللہ کے حکم کا کفر کر رہا ہے، وہ اس سے انکار کر رہا ہے کہ اللہ نے کہا 5 نمازیں پڑھو، سارے کام کر لیتا ہے، نماز پڑھنے نہیں ہوتی، تو وہ اللہ کی آیات کا کفر کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات کہ وہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے۔ اللہ نے ان کے سامنے پتھر سے 12 چشمے نکالے، اللہ نے ان کے سامنے سمندر کو 2 ٹکڑے کیا، اللہ نے ان کے سامنے صحرا میں بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ اتارا، انہوں نے پھر بھی کسی چیز کی قدر نہیں کی، اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ اور حد کیا تھی؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وہ نبیوں کو قتل کرنے پر آ گئے۔ جو نبی حق کی بات کرتا، اللہ کی طرف بلاتا، یہ اسے قتل کرنے پہ راضی ہو گئے۔ اور اب نوٹ کریں یہ بات کہ یہ بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں کہ دیکھو تم تو نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے ہو، اور یہ یہود سن رہے ہیں۔ مدینہ میں یہود تھے نا، یہود کے عالم دین تھے، اور ان کے سامنے اللہ یہ باتیں کر رہے ہیں، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اس بات کو جھٹلا سکیں، ان کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مس گائیڈ۔ یہود کیا کرتے تھے؟ مشرکین کو مس گائیڈ کرتے تھے نا، مشرکین کو کہتے تھے تمہارا نبی جھوٹا ہے۔ لیکن جب یہود کے بارے میں اتنی ڈیٹیل میں قرآن پاک میں بات کی گئی، ایک ہی بات بار بار یہود کے بارے میں کی گئی، حالانکہ یہود کی کوانٹٹی کم ہے لیکن ان کے بارے میں دین میں قرآن میں بہت زیادہ بات کی گئی۔ عیسائی یہود کی نسبت بہت زیادہ ہیں لیکن عیسائیوں پہ اتنی بات نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی پہ فوکس نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ گناہوں پہ اور غلطیوں پہ فوکس کر رہے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے یہ گناہ کیے تم نے یہ نہیں کرنے، انہوں نے یہ کام کیے تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے نبیوں کو قتل تک کرنے کی سازشیں کی اور نبیوں کو قتل بھی کیا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیوں اور زیادتیوں میں حد سے بڑھ گئے تھے، وہ ہر حد توڑ کے نکل گئے، اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے، لہٰذا ان پر ذلت ماری گئی، ان پر مسکینی اور محتاجی دے دی گئی، اور وہ کتنے سال اسی صحرا میں بھٹکتے رہے۔ ان پر یہ آزمائش 40 سال تک جاری رہی، اور 40 سال کے بعد یوشع بن نون کی قیادت میں انہوں نے فلسطین کے علاقے کنعان میں پہنچے یہ لوگ، اور یہاں سے یہود میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا دور شروع ہوا، اور جب بادشاہت اور نبوت دونوں ان کے پاس تھیں، اور یہ ان کے عروج کا دور تھا، اور تقریباً 100 سال تک یہود اس سنہرے دور میں رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے قرآن پاک میں بھی پڑھیں گے کہ جیسی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو دی گئی ویسی کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ انہوں نے یہ کہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جو آج سے پہلے نہ کسی کو دی گئی اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ جو بادشاہت انہوں نے دیکھی وہ کسی نے بھی نہیں دیکھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ بڑے جاہ و جلال کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ایسا لیڈر، ایسا نبی کہ جن کے ساتھ انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، ہوائیں جن کے تابع، اور ہر طرح کی بولی آتی ہے، ہر قوم کی زبان آتی ہے، ہر جانور کی زبان آتی، ہر چرند پرند کی زبان آتی ہے۔ تو جا رہے تو ایک شخص تھا جو بہت عابد اور زاہد تھا، اس نے جب دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اس نے مطلب مبہوت ہو گیا وہ یہ دیکھ کر، اور اس نے کہا کہ واقعی کتنا اچھا لیڈر ہے، کیسی بادشاہت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سلیمان علیہ السلام رک گئے، پوچھا کس نے یہ بات کہی؟ وہ بولا میں نے کہا، میں آپ کی بادشاہت سے حیران ہو کر میں نے یہ بات کہی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ نے مجھے بڑا جاہ و جلال دیا ہے، لیکن یہ جاہ و جلال میری موت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، اور میری اس ساری شان و شوکت اور جاہ و جلال کے مقابلے میں اگر ایک مسلمان سبحان اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کی یہ نیکی موت کے بعد بھی قائم و دائم رہے گی۔
اس کا جاہ و جلال موت کے بعد بھی قائم رہے گا۔ مسلمان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، بس دکھ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں۔ سلیمان علیہ السلام بہت اچھے لیڈر تھے، 100 سال کا سنہرا دور تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا۔ اس کے بعد لیڈر تو ان سے چلا گیا، آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، مختلف گروہ بن گئے، خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں۔ 2 گروہ بنے جو بہت زیادہ اہم تھے، ایک یہودا اور دوسرا سامریہ۔ ایک شمالی گروپ بن گیا، ایک جنوبی۔ اور یہ جو عروج کے 100 سال تھے، اس دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو، ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ سارے کے سارے یہود وہاں آ کر عبادت کرتے، جیسے ہم سب مکہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں، اسی طرح وہاں عبادت اجتماعی طور پر ہوتی۔ وہاں پر تورات کی اصل تختیاں بھی موجود تھیں۔ ہر طریقے سے پرسکون ماحول سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہود کو دیا گیا۔ لیکن پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد مذہبی لڑائیاں بھی ہوئیں اور نسلی لڑائیاں بھی ہوئیں۔ علماء نے ہمارے علماء کی طرح فرقے بھی بنا لیے، ہر فرقہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتا اور دوسروں کو غلط اور کافر اور مشرک۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول جو شروع سے دیا ہے کہ جو بھی قومیں آپس میں لڑتی ہیں ان پر دشمن مسلط ہو جاتے ہیں، جو قومیں آپس میں مل جل کر رہتی ہیں وہ مضبوط ہوتی ہیں۔ آپ نے وہ لکڑیوں کے گٹھڑے والی کہانی بچپن میں پڑھی ہوگی کتابوں میں، کہ باپ نے بچوں کو جوڑنے کے لیے کہا تھا کہ لکڑیاں لاؤ، اور الگ الگ توڑی گئی تو ٹوٹ گئیں، اور گٹھا بنا کے توڑنے کی کوشش کی گئی تو نہیں ٹوٹی گئیں۔ تو اس کا مورال کیا تھا؟ اتفاق میں برکت ہے۔ جب ان کا اتفاق کم ہو گیا، یہ کمزور ہو گئے، تو پھر ان کی کمزوریوں کے بعد ان پر حملے شروع ہو گئے۔ یہود پر جو پہلا سب سے اہم حملہ تھا وہ تقریباً 8ویں صدی قبل مسیح میں ہوا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 800 سال پہلے اشوریوں نے یہود پر حملہ کیا، اور جو شمالی ریاست سامریہ کے نام سے تھی اسے بالکل نیست و نابود کر دیا گیا، تمام لوگوں کو غلام بنا لیا گیا۔ اب دیکھیں، پہلے انہوں نے فرعون سے نجات پائی، وادی سینا میں آئے، وہاں پر صحرائے سینا میں ٹھوکریں کھائیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 100 سال عروج دکھایا۔ سلیمان علیہ السلام کے دور نے پوری دنیا پر اپنی دھاک بٹھائی، لیکن چونکہ یہ عمل سے ہٹ گئے تو دوبارہ غلامی میں آ گئے۔ اشوری جو تھے انہوں نے یہود کو توڑ کے رکھ دیا، 200 سال تک یہود اشوریوں کے غلام رہے۔ پھر تقریباً 6 صدی قبل مسیح میں عراق کے بابلی لشکر نے ان پر حملہ کیا، اس حملے میں یہود کی ریاست کو بھی تباہ کر دیا گیا، بیت المقدس کو توڑ دیا گیا، جتنی وہاں قیمتی چیزیں سونے کی تھیں انہیں چرا لیا گیا، یہود کی جتنی کتابیں تھیں انہیں جلا دیا گیا، اور اس کے بعد تمام یہودی پھر سے غلام بن گئے۔ کتنے یہود اس دوران قتل ہوئے، انتہائی شدید تباہی ہوئی، بربادی ہوئی، حتیٰ کہ تورات کی اصل بھی ختم ہو گئی۔ یہودیت کا سیاہ ترین دور ہے یہ، جس میں پوری دنیا میں تورات ہی موجود نہیں۔ انہیں یہ تک بھول گیا کہ تورات کس زبان میں تھی، کیونکہ اس کے بعد جتنی جگہ پر تورات لکھی گئی وہ ہبرو زبان میں لکھی گئی۔ انہیں ختم ہو گیا، ان کا طریقہ ہی بھول گیا، ایون عبادات کا طریقہ بھول گیا، انہیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہوا۔ اور یہ تقریباً حضرت عزیر والا جو واقعہ ہوا کہ وہ 100 سال تک سوئے رہے، یہ اس دوران کا واقعہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے تفسیر میں پڑھیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو قوم اتفاق سے ہٹ جائے گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی قدر نہیں کرے گی، نعمتوں کی قدر نہیں کرے گی، احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوگی، تو اس پر ذلت اور محتاجی یا مسکینی ماری جائے گی۔ ذرا رک کر سوچ لیتے ہیں کہ کیا آج ہم مسلمانوں کا بھی یہی حال نہیں ہے؟ آج ہمارا حال یہ کہ قرضہ مانگتے ہیں تو قرضہ کوئی نہیں دیتا، اور جو قرضہ دیتا ہے تو وہ روٹ دھو کے دیتا ہے اور اوپر اتنے سود لگا کے دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بنی اسرائیل سے سبق لینے کے لیے یہ سارے قصے سنا رہے ہیں۔ انہوں نے اتنا عرصہ غلامی کی، پھر انہوں نے تابوت سکینہ جمع کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایسا دور تھا کہ ان کے پاس نہ کوئی عبادت گاہ تھی، نہ کوئی کتابیں تھیں، نہ کوئی لیڈر تھا، ایون کہ وہ سب کچھ بھول گئے۔ پھر وہاں کے کچھ لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جہاں پر بھی کچھ لوگ بیٹھیں گے وہاں پر سنگوگ بنا لیں گے، یعنی کہ وہاں ہم عبادت کریں گے۔ اور ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ جہاں پر 10 یا 10 سے زیادہ یہودی بالغ اکٹھے ہوں گے وہاں سنگوگ بنائیں گے، یعنی وہاں ہم عبادت کریں گے۔ اس طرح انہوں نے اپنے بچے کھچا جو دین ان کا تھا اس کو نئے سرے سے شروع کیا، اور دین میں پھر انہوں نے اپنا مقام بنانا شروع کیا۔ اس کا ایک فائدہ تو ہو گیا، اور وہ یہ کہ یہودیت دوبارہ سے دنیا پر آنا شروع ہو گئی۔
ہوگی، لیکن اس کا نقصان کیا ہوا کہ جو یہودی یہ سب کر رہے تھے انہوں نے دین پر قبضہ کر لیا، وہ جو مذہبی علماء بنے ان میں ایک تکبر اور گھمنڈ آ گیا۔ اب یہ ساری ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگلی آیت اسی سے ریلیٹڈ ہوگی، تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو نا بیک گراؤنڈ اس کا اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ جو مذہبی علماء یہود میں بنے وہ انتہائی متکبر تھے۔ پھر 1400 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے روم پر حملہ کیا، کیونکہ اسرائیل رومن حکومت کا حصہ تھے تو وہ سکندر اعظم کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر غلامی پہ غلامی آ گئی۔ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ ان پر محتاجی اور مسکینی دے ماری گئی اور وہ اللہ کے غصے کا شکار ہوئے۔ تو غصہ ایسے ہی نا کہ اللہ نے ایک دفعہ ایک حکمران دیے، ظالم حکمران، پھر ظلم، پھر ظلم، پھر ظلم، غلامی غلامی غلامی۔ اور یہ یہود میں ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ ان میں مذہبی تعصب بہت زیادہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ آپ آگے یہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی بھی نہیں، الا ایاما معدودات، چند دن، ہم اس سے زیادہ تو آگ میں جانے والے ہی نہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اسی غرور اور تکبر کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہوا، رسی جل گئی لیکن بل نہیں گئے۔ اور پھر رومن کی اور ان کی لڑائیاں ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے کہ انہوں نے بہت زیادہ جنگیں ہوئیں اور ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک ایک وقت میں قتل کیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہود و نصارہ آج بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور صرف وہ مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کے لیے اکٹھے ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی وجہ سے تو اتنی بڑی بڑی جنگیں عظیم 1 ہوئی اور 2 ہوئی۔ یہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہود سازشوں میں ملوث تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہود و نصارہ کی جو آپس کی لڑائیاں تھیں، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا ہے کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر میں انہوں نے کتنی لڑائیاں کروائیں۔ انہوں نے کیا کرتے تھے کہ جب دو گروہ آپس میں لڑائیاں کرتے تو یہ ان کی لڑائیوں کو مزید بڑھا کر اپنے ہتھیار بیچتے۔ ان کا مین مقصد یہی تھا کہ اللہ کی نافرمانی کی جائے، فساد کیا جائے۔ اللہ نے پیچھے کیا کہا تھا؟ کلوا واشربوا، کہ کھاؤ اور پیو، لیکن کیا کرنا؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہیں کرنا، اور ان کا کام ہی فساد کرنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے وہ غصے کا شکار ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر غضب ہی غضب کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، نافرمانیاں کرتے، اللہ کی تعلیمات انہیں مشکل لگتی۔ جب کوئی نبی ان کے پاس کوئی صحیح بات لے کر آتا اسے قتل کر دیتے، اور انہوں نے خود اس بات کا بھی دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔ ایک دن میں انہوں نے 313 نبیوں کو قتل کیا، اور نبی کو قتل کرنا کوئی عام بات نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے کہ یہ اس طرح سے کرتے تھے، یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، نہ حق قتل کرتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے چونکہ یہ حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ ان پر غصہ ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی پر غصہ ہو جاتے ہیں تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں پا سکتی، وہ قوم کبھی اتنی اچھا کام نہیں کر سکتی جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ آج آپ کو اور مجھے ضرورت ہے کہ ہم ایک امت بن کے سوچیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے، ہمارا کھانے پکانے پہ کتنا وقت لگ رہا ہے، اور ہمارا شادی اور خوشی اور غمی کے موقع پہ کتنا پیسہ لگ رہا ہے، ہمارا کتنا وقت سوشل سرکل میں گزرتا ہے، اور کتنے خرچے ہمارے نیو ایئر پارٹیز میں ہوتے ہیں، اور ویلنٹائن ڈیز پر ہوتے ہیں، اور برتھ ڈے پارٹیز پر ہوتے ہیں۔ کیا آج ہمیں یہود کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح صرف کھانے پینے کی فکر نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے میکسیمم فوڈ چینل کامیاب نہیں ہیں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ آج ہمیں ہماری نسلوں کی فکر نہیں ہے؟ کیا آج مائیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کر رہی ہیں جیسے کرنی چاہیے تھی؟ ہمارا پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ برانڈڈ سوٹ، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتے۔ ہم پورے مہینے کا اگر بجٹ بنائیں نا تو اس میں زیادہ فضول خرچی نکلے گی۔ تو آپ اور میں اپنا محاسبہ خود کریں کہ ہمارا پیسہ، ہمارا علم، ہمارا وقت کس پہ لگ رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں وقت سب کے پاس ایک ہی جیسا ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی 24 گھنٹے ہیں، میری زندگی میں بھی 24 گھنٹے ہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں جی نہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، میری گھڑی 24 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، میرا گھنٹہ جو ہے وہ، میرا دن جو ہے وہ 24 گھنٹے کے بجائے 20 گھنٹے کا ہے، 18 گھنٹے کا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اور میرے پاس ایک جیسا وقت ہے۔ 24 گھنٹے آپ کے پاس بھی ہیں، میرے پاس بھی ہیں، ہم سب کے پاس ہیں۔ ان 24 گھنٹوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ 24 گھنٹوں
میں ہم کیسے بہترین طریقے سے کام کر سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت گھر کا کام کرتی ہے، وہ 24 گھنٹے گھر میں گزارتی ہے اور 24 گھنٹے اس کی زبان غیبت اور چغلی اور جھوٹ سے پاک رہتی ہے، 24 گھنٹے وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے تھکتی ہے، لیکن اس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہے، تو اس عورت کے وہ 24 گھنٹے بھی تولے جائیں گے اور گنے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں سے بہترین طریقے سے سبق سیکھنے والا بنائے، ہمیں بہترین طریقے سے علم لینے والا بنائے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو یہودی فتنوں سے بچانے والا بنائے، اللہ ہمیں ہماری نسلوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔